الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جس نے ہمیں توحید کی نعمت اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی۔ یہ بڑی مشہور آیتیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری اور اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ ایک ایسی چیز بتائی گئی
جس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، اور اس کا سولوشن بھی بتایا گیا۔ یہ دونوں آیتیں بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن مجید قیمتی اور اہم ہے، لیکن یہ دونوں آیتیں اس ناحیے سے زیادہ اہم اور قیمتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ان دونوں آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا رب کریم نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، درست بات کرو، صحیح بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے تمام اعمال کی اصلاح کر دے گا، اللہ تمہارے تمام مسائل کو حل کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہی شخص کامیاب ہے، یعنی کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ یہ ان آیتوں کا سیدھا اور آسان سا ترجمہ۔ آیت کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی۔ جب قرآن میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو مومنوں کو چاہیے کہ اپنے کان کو کھڑے کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ خطاب ڈائریکٹ اس کو ہے، بات ڈائریکٹ اس سے کی جا رہی ہے، مسلمانوں سے، مومنوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھو اور یا ایھا الذین آمنوا والی آیتوں سے گزرو تو اپنے کان کو کھڑے کر لو، غور سے سنو، کیونکہ کوئی اہم مسئلہ ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے مومنوں کو مخاطب کر کے۔ کیا کہا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ مشہور صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ اگر اس بات کا ڈر ہو کہ کوئی چیز حلال ہے اور اس کو کرنے سے ہم حرام میں پڑ جائیں گے تو اس چیز کو بھی چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ کوئی کام حلال ہے، جائز ہے، مگر ڈر اس بات کا ہے کہ اس کام کو کرنے سے ہم حرام کی طرف چلے جائیں گے، تو اس سے رک جاؤ، اس سے بچ جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جایا جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ آسان الفاظ میں تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر لے اور خود کو اللہ کی معصیت، نافرمانی اور گناہوں سے بچا لے، یہی تقویٰ ہے، سادے اور سیدھے مفہوم میں۔ اور کیا کہا آگے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور اے ایمان والو جب بولو، جب بات کرو تو سیدھی بات بولو۔ یہاں سچی بات نہیں کہا گیا، سیدھی بات کہا گیا۔ سیدھی بات اور سچی بات میں فرق ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے تسدید السہم، جب تیر کو بالکل سیدھا کر کے ٹارگٹ پر نشانہ لگا کر مارا جائے تو کہا جاتا ہے صدقت السہم، میں نے سیدھا تیر مارا، ٹارگٹ پر تیر مارا۔ کیونکہ تیر اگر سیدھا کر کے نہ مارا جائے ٹارگٹ پہ تو کبھی بھی تیر ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی سے بنا وقولوا قولا سدیدا۔ اور اس سے ایک نکتہ، ایک پوائنٹ یہ بھی نکلا
کہ ہم جو بات بولتے ہیں، اپنے منہ سے جو الفاظ نکالتے ہیں، وہ تیر کی طرح ہے۔ ایک بار تیر کمان سے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا، اسی طرح ایک بار بات ہمارے منہ سے نکل گئی، الفاظ ہمارے جملے ہمارے منہ سے نکل گئے، زبان سے نکل گئے، تو پھر واپس آنے والے نہیں۔ اس لیے جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو، ناپ تول کر بولو۔ تو کبھی کبھی بات سچی تو ہوتی ہے مگر سیدھی نہیں ہوتی۔ بات ہر بار بات سیدھی نہیں ہوتی، بات کئی دفعہ سچی ہوتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو کہ ایک انسان شرابی تھا، ایک آدمی شرابی تھا، زناکار تھا یا کسی گناہ میں ملوث تھا، پھر اس نے توبہ کر لیا، اللہ رب العالمین سے اس نے سچی توبہ کر لی، وہ نیک بن گیا، نمازی بن گیا۔ اب ہمارا اس سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ہم نے کیا کہہ دیا، ابے جا یار، مجھ سے کیا بات کرتا ہے، تو ایک نمبر کا شرابی تھا، تو ایک نمبر کا زناکار تھا، یا جو بھی جس بھی گناہ میں وہ آدمی ملوث تھا، اس کو اس کا وہ گناہ یاد دلا کے ہم نے آڑ دلائی کہ جا تو ایسا تھا ویسا تھا۔ تو بات تو سچ ہے، کسی زمانے میں اس آدمی کے اندر یہ برائی تھی، یہ گناہ وہ کرتا تھا، مگر بات سیدھی نہیں ہے، ٹیڑھی ہے۔ بات سچی ہے مگر سیدھی نہیں ہے، بات ٹیڑھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا حق نہیں کہ ہم کسی کو اس کے ایسے گناہ پر شرمندہ کریں جس گناہ سے وہ آدمی توبہ کر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو، اور کہا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان کسی کو اس کے پچھلے گناہ پر شرمندہ کرے۔ تو بات کبھی کبھی سیدھی سچی ہوتی ہے مگر سیدھی نہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو بیان کروں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب اگر ہم جن معبودوں کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو برا بھلا کہیں تو کہہ سکتے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں، اگر ہم ان کو برا بھلا کہیں، غلط کہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ پلٹ کر نادانی میں وہ لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا دیں، اللہ کو گالی دیں۔ آج دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر کیا چل رہا ہے، مسلمان ان کے معبودوں کو برا بھلا کر ان کو گالیاں دے، اور وہ لوگ پلٹ کر اسلام کو، رسول کو، دین کو، خانہ کعبہ کو برا بھلا کر۔ تو ہر بار بات سچی، کئی بار بات سچی ہوتی ہے مگر سیدھی نہیں ہوتی۔ تو ہماری جو بات ہے وہ سچی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری بات سیدھی بھی ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھی ہے، ایک آدمی ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے، اب برائی کسی کے اندر ہم نے دیکھا تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر جو برائی ہے اس سے تنہائی میں ملا جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی آپ کے اندر فلاں برائی ہے، آپ کے اندر فلاں کمی ہے، آپ غلطی پر ہیں، اس کو تنہائی میں سمجھایا جائے۔ برائی سے روکنے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ کسی کے اندر اگر ہم برائی دیکھیں تو اس کو برائی سے روکنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو تنہائی میں منع کریں، تنہائی میں سمجھائیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو تنہائی میں منع نہیں کرتے، اس کو تنہائی میں نہیں سمجھتے، ہم پبلک میں بات کرتے ہیں، ہم محفلوں میں بات کرتے ہیں، جہاں 4 لوگ جمع ہوں گے وہاں خصوصی طور پر اس کی برائی ہم یاد کر کے اس کو بیان کریں گے تاکہ اس کی برائی عام ہو۔ یہ ہماری عادت ہے۔ طریقہ کیا تھا کہ ہم اس کو تنہائی میں سمجھائیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم محفلوں میں بات کر رہے ہیں، بات سچ ہے، اس آدمی کے اندر وہ برائی ہے
وہ آدمی اس غلطی پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ بات سچ نہیں، سچی بات ہے، لیکن ہم بات اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں اور یہ بات غلط ہے۔ اور شریعت نے اس کو کیا کہا ہے؟ غیبت۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور کیا کہا؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی ہم جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں مزے لے لے کر، اس کو قرآن کس بات سے تعبیر کر رہا ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو بات کئی بار سچی ہوتی ہے، کسی آدمی کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں تو یہ غیبت ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے چغلی، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہاں کی بات وہاں پہنچانا۔ سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ ادھر کی ادھر کرو، ادھر کی ادھر کرو۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ دوسروں میں لگے رہو، کون کیا کر رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، کون کتنے جلدی ترقی کر رہا ہے، کس کے گھر میں کیا بن رہا ہے، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ انہی سب چیزوں میں بہت سارے لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ اور ایک جملہ آج کل بڑا مشہور ہوا کہ آج لوگ اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کتنی پریشانی میں، کون کیوں زیادہ خوش ہے، اس سے لوگوں کو مسئلے ہیں۔ دوسرا خوش کیوں ہے، میں پریشان کیوں ہوں، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا بھائی خوش کیوں، اس سے مجھے بہت فرق پڑتا۔ دوسروں کی پرائیویسی میں دخل دینا، دوسروں کی تاک جھانک میں لگنا، دوسروں کے واٹس ایپ چیک کرنا، دوسروں کے کال ریکارڈ کرنا، اسلام پرائیویسی کا مذہب ہے۔ اسلام دوسروں کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت طلب کرو، اور اجازت بھی ایسے طلب کرو کہ دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو، دائیں اور بائیں کھڑے ہو، کیونکہ دروازہ کھل جائے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہماری نظر میں آ جائے جس کا دکھنا مناسب نہیں تھا۔ تو چغل خوری حرام ہے، دوسروں کی پرائیویسی پر حملہ کرنا غلط ہے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دیا ہے کہ ہم دوسروں کی پرائیویسی میں دخل اندازی کریں، دوسروں کی پرائیویسی میں ہم گھسیں۔ ایک معمولی سی بات تھی، کسی کے گھر جا کر اجازت طلب کرنا۔ ہو سکتا ہے ہم بہت پکے دوست ہوں، بہت پکے رشتہ دار ہوں، ہم چاہیں تو داخل ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت نے دوسروں کی پرائیویسی کا اتنا خیال رکھا ہے کہ اجازت طلب کرنے کا طریقہ یہ بیان کیا کہ دروازے کے دائیں اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ انسان کھڑے ہو، بالکل فرنٹ پہ نہ کھڑے ہو، تاکہ دروازہ کھلنے کے بعد کوئی غیر مناسب چیز اسے نہ دکھ جائے۔ اتنا خیال رکھا شریعت۔ تو شریعت نے کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا، کہ مومنوں جب بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ دو چیزیں کہی کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ دو کام جب تم کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام اعمال کو درست کر دیں گے، تمہارے تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔ آج دیکھ لیں خاندان میں جو جھگڑے ہیں، بھائی بھائی میں جو جھگڑے ہیں، ساس بہو میں جو جھگڑے ہیں، باپ بیٹے میں جو تو میں ہے، پڑوسی میں جو جھگڑے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان بات تو کر رہا اپنے پڑوسی سے، انسان بات تو کر رہا اپنے بھائی سے، ساس بات تو کر رہی اپنی بہو سے، لیکن سیدھی بات نہیں کر رہی، درست بات نہیں کر رہی۔ کوئی ساس کوئی بات، کوئی جملہ، سخت جملہ اپنی بہو کو بول دیتی ہے، بہو ناراض ہو جاتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو کوئی بات بول دیتی ہے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے۔ بات سچی ہوتی ہے، بات غلط نہیں ہوتی، لیکن بات کرنے کا، بات بولنے کا انداز سیدھا نہیں ہوتا۔ اور شریعت نے وہی کہا کہ قولوا قولا سدیدا، کہ جب بولو تو سیدھی بات بولو، ایسی بات نہ بولو کہ کسی کا دل دکھ جائے، ایسی بات نہ بولو کہ کسی کے دل پر زخم لگ جائے۔ آج جو ہمارے آپسی جھگڑے ہیں، آپسی مسائل ہیں، 90% مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے صحیح سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں میں جھگڑے زمانے سے چل رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اگر
ایک تو جملہ اگر اچھے سے بات کر لیں تو ممکن ہے کہ ان کے بیچ میں جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن ایک دوسرے سے صحیح بات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ تو وہی شریعت نے کہا کہ قولوا قولا سدیدا، اور اس سے بڑھ کر کچھ لوگ کا کام یہ ہوتا ہے آگ لگانا۔ عبد الرحمن نے کوئی بات بولی عبداللہ کے تعلق سے تو جا کر اس کو کچھ اور بولی۔ منافقوں والا کام کہ یہاں کچھ وہاں کچھ، یہاں کوئی اور چلا وہاں کوئی اور چلا۔ تو عبداللہ نے کوئی بات بولی، جا کے عبد الرحمن سے وہ بات بولی اور بڑھا چڑھا، ہو سکتا ہے وہ بات سچ ہو۔ عبد الرحمن نے عبداللہ کے تعلق سے جو بات بولی ہو سکتا ہے وہ بات سچ ہو، لیکن یہ بات اس کو نہیں بولنا تھا، اس کو نہیں سننا تھا، اس نے جا کر اس کو بول دیا، مسئلہ بڑھ گیا۔ عبد الرحمن نے کوئی بات بولی، اس کو لا کے بول دیا، اس نے کوئی بات بولی، اس کو جا کے بول دیا، تو اس سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بات سچی ہوتی ہے پھر بھی مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے خلاف، اس کے مقابل میں اگر کوئی انسان دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، کوئی چھوٹی سی معمولی بات بول کر، چھوٹی بات بول کر ایسا لگتا ہو کہ میں بات بول دوں گا کہ دونوں میں اصلاح ہو جائے گی، دونوں میں صلح ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ صلح کرانے کے لیے اگر آدمی کوئی معمولی بات بول دے کہ ارے عبد الرحمن تو تمہارے تعلق سے بہت اچھی بات کہتا ہے، تم تو اس کے تعلق سے غلط گمان رکھتے ہو، وہ تو تمہارے تعلق سے اچھا ذہن رکھتا ہے، اگر ایسا بول کر اس سے مسئلے حل ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو وہی کہ مومنوں جب بولو تو سیدھی بات کرو، درست بات کرو، صحیح بات کرو، اور آگے کیا کہا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جب آپ مومن سیدھی بات کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بات کریں، جب کچھ بولیں تو سمجھ کر بولیں، سوچ کر بولیں، ایسے نہیں کہ جو من میں آیا بول دیا کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں ایک ایک بات ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ایک بات اللہ رب العالمین سن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی راز نہیں رہتا۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم 3 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں سن رہا ہو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب 3 لوگ بات کرتے ہیں تو چوتھا اللہ رب العالمین ہوتا ہے، 4 لوگ بات کرتے ہیں تو 5واں اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے کوئی بات چھپنے والی نہیں ہے، اس لیے جب بھی بولے سنبھل کر بولے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر کرامت کاتبین کو لگا دیا ہے، وہ ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، کوئی حرف نکالتا ہے، وہ بات فوراً نوٹ کر لی جاتی ہے، وہ ریکارڈ کر لی جاتی ہے۔ اور کل قیامت کے روز سارا نامہ اعمال انسان کا کھول دیا جائے گا۔ ایک چھوٹی بات، ایک معمولی سی بات جو ہم نے ایسا بائک چلاتے ہوئے، سڑک پہ جاتے ہوئے ایسا کسی سامنے والے کو کچھ کہہ دیا ہو، تھوڑی بہت انبن ہو جاتی ہے نا بائک چلاتے ہوئے، ارے جا یار جا تو کیا کر رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بات بھی نا ہماری سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور کل قیامت کے روز سب ہمارے سامنے لے آیا جائے گا۔ اور قیامت کے روز ہم اپنی زبان سے نہیں بولیں گے، قیامت کے روز ہماری زبان پر لگام لگا دیا جائے گا، ہمارے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے ہمارے تعلق سے، ہمارے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے ہمارے تعلق سے۔ ہم اپنی زبان سے اس دن جھوٹ نہیں بول سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہماری زبان پر روک نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی بولیں، جو بھی بات بولیں، سچی بات بولیں، درست بات بولیں، سیدھی بات بولیں۔ آخری بات کر کے آخر میں 2 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خطا سے بری تھی، لیکن قرآن میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی غلطی کے تعلق سے ذکر کیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے ان کی غلطی کی معافی کا بھی اعلان کیا۔ قرآن میں جہاں بھی صحابہ کرام کی غلطیوں کا ذکر ہوا،
وہیں ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کا اعلان بھی اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ یعنی صحابہ سے غلطی ہوئی، اس بات کا بیان کرا، وہیں اس بات کا بھی اقرار کیا گیا کہ ہم نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ تو اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کی غلطیوں پر ریسرچ کریں اور صحابہ کرام کی غلطیوں کو ریسرچ کر کے لوگوں میں ان کی غلطیوں کو عام کریں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جب قرآن نے صحابہ کرام کو اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی غلطیوں پر بات کرنے والے، ان کی غلطیوں پر چرچا کرنے والے۔ اور آخری بات، ہمارے سماج میں ایک بہت مظلوم طبقہ ہے علماء کا۔ علماء کے تعلق سے جو انسان جو چاہتا ہے بک لیتا ہے، جو انسان جو چاہتا ہے بول لیتا ہے۔ ایک عام انسان جسے شریعت کا ادنا سا علم نہیں ہوتا، جسے وضو اور نماز کا طریقہ صحیح سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی چلے آتا ہے امام صاحب کے تعلق سے کچھ برا بلا، مؤذن صاحب کے تعلق سے کچھ برا بلا کہنے کی اس کو بالکل جرات ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے۔ سماج کہتا ہے، سنتا ہے، کچھ فرق نہیں۔ سماج کے کسی امیر آدمی کے تعلق سے اگر کوئی غریب آدمی کچھ کہہ دے تو اس کے اوپر چڑھ جائیں گے، اس کو مار دیں گے۔ لیکن علماء کا طبقہ اتنا مظلوم طبقہ ہے، ائمہ کا طبقہ اتنا مظلوم طبقہ ہے کہ جو چاہے بک لیتا ہے، کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ہمیں احساس نہیں علماء کی اہمیت کا، علماء کی قدر کیا ہوتی ہے، علماء کا مقام کیا ہوتا ہے، علماء کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، کہ عالم کی فضیلت عابد پر عبادت کرنے والے، کسی عام آدمی سے اس کا کمپیریزن نہیں کیا۔ ایک عبادت گزار کو ایک طرف اللہ کے رسول نے رکھا اور دوسری طرف ایک عالم کو رکھا۔ ہم 2-4 دن زیادہ سنتیں پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مؤذن صاحب کو چھوٹی سی کوئی معمولی سی غلطی ہوگی تو ہم کچھ بھی کہہ لیں گے۔ نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھیں، علماء کا مقام بہت اونچا ہے اور ہم سے اس تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ ہم عام مسلمانوں کے تعلق سے، عام انسانوں کے تعلق سے ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو علماء کے تعلق سے ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ کوئی عام مسلمان ہوگا، ہمیں اس کے تعلق سے بھی بولنے کی بلا وجہ اجازت نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے بھی ہمیں پوچھا جائے گا، چوچے جائے کہ علماء کے تعلق سے ہم کوئی بات کریں گے تو ہم سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، ہمیں سچی اور سیدھی باتیں کرنے والا بنا، ہمیں جو لوگ بیمار ہوں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، ہمیں جو لوگ پریشان ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہوں، مظلوم ہوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہمیں جو لوگ قرض دار ہوں ان کے قرض کی ادائیگی کروا دے، ہمیں جو لوگ بے روزگار ہوں ان کے روزگار کے مسائل حل کروا دے، ہمیں جو لوگ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں ان کو ان کے امتحان میں کامیاب کروا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔